بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب زمزم۔ سیدنا ابراہیم بھی جانتے تھے خدا اپنے ارادے پورے کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ اور شیرخوار بچے کو بے آب و گیا وادی بکہ میں خدا کے سہارے چھوڑا اور 40 دن مسافت کی دوری پہ واپس سیدہ سارہ کی طرف لوٹ گئے۔ بی بی ہاجرہ اور شیرخوار سیدنا اسماعیل کے لیے چاروں طرف ہیبت سے کھڑے پہاڑوں بیچ گرم ریگزار صحرا میں ایک بوند بھی پانی نہ تھا، اوپر دھوپ سے بھرا آسمان آگ برسا رہا تھا۔ سیدنا ابراہیم اپنی اونٹنی پہ سوار صحرا بھی چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سورج سلگتا سلگتا عین سر پہ آ گیا، ساتھ لایا زادیرہ ختم ہو گیا تھا۔ پیاسی ممتا کو اپنی پیاس سے کہیں زیادہ شیرخوار بچے کی پیاس کا خوف تھا۔ وہ سسکتی ہرنی کی طرح گھبرائی ہوئی دوڑتی پھرنے لگی۔ خدا کا امن دینے والا گھر تو ابھی بننا تھا، مگر اس برگزیدہ گھر کے پڑوس میں کھڑی خدا کی مقدس نشانیاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اس دن بھی دھوپ میں باادب کھڑی تھیں۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو خدا کے سوچے ہوئے اس کے مسلم گھر کے سامنے ریت پہ لٹا کے پانی ڈھونڈتی ہوئی قریب کی پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے چہار اطراف پانی تلاش کرتی، ایک نظر لیٹے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھتی، مبادا کوئی جنگلی جانور نہ ادھر حملہ اور ہو جائے، روتا روتا پیاسا شیرخوار بے دم نہ ہو جائے۔ دونوں پہاڑیوں کی گود میں ایک گہری جگہ پہ دوڑتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سیدہ ہاجرہ کو ان کا بیٹا نظر نہ آتا تو وہ اپنی رفتار بڑھا لیتی، تیز دوڑنے لگتی تاکہ جلدی سے اگلی پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے بیٹے کو دیکھ لیں۔ بس صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 بار وہ بھاگی تھی۔ صفا سے بھاگنا شروع کیا تھا، 7واں چکر مروہ پہ ختم ہی ہوا تھا کہ دیکھا لیٹا ہوا شیرخوار بچہ جہاں ریت میں ایڑیاں مار رہا تھا وہیں سے شفاف اجلے پانی کی پھوار اچھل رہی ہے۔ سیدہ ہاجرہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ آسمان سے اترے ایک فرشتے کی آواز بھی آ گئی، جاؤ تمہاری دعا سنی گئی، تلاش پوری ہوئی، پانی پہنچ گیا۔ چشمہ قائم ہوا اور تمہارا ان پہاڑیوں کے بیچ بھاگنا بھی۔ سیدہ ہاجرہ بجلی کی طرح دوڑتی اپنے بچے کی طرف آئیں۔ ایڑیوں سے نکلتا پانی ایسے تیزی سے پھیلے جا رہا تھا جیسے فرشتے اس پر پر مار رہے ہوں۔ لیٹے بچے کی ایڑیوں سے نکل کے پھیلتے پانی کو دیکھ کے پانی سے بولی، ٹھہر ٹھہر زمزم۔ نکلتا ہوا میٹھے خوشگوار پانی کا چشمہ قیامت تک کے لیے وہیں ٹھہر گیا جس کے نصیب میں پیاسی روحوں کی پیاس بجھانا لکھ دیا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت سفر کیے، ساری زندگی سفر میں گزاری۔ سخت پتھر کی چٹان کے سینے پہ ان کے بخت اور پاؤں آئے تو وہ پتھر ان کے پیروں کا نشان اپنے دل پہ رکھ کے محفوظ ہو گیا، مگر ایسا ہونے سے پہلے بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ یہ محفوظ کیا گیا پتھر تو خدا نے اپنے گھر کی چوکھٹ پہ سجانا تھا، سجا لیا، جسے اس روئے زمین پہ اس کے نام کے لیے ہر سجدے کا رخ ہونا تھا۔ خدا نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل کو فرشتے بھیج کے اپنے گھر کا نقشہ دکھایا تھا۔ خدا کے سامنے وقت کی تقسیم ہماری طرح نہیں ہے، چنے ہوئے لوگوں کے لیے وقت کا بھی چناؤ ہوتا ہے، ہوا مگر یوں ہی نہیں، ایک سے ایک بڑے امتحان سے گزارنے کے بعد۔ قربانیوں کے کسی بھی پیرائے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ نے عظیم ترین قربانیاں پیش کیں، انہیں محفوظ کر لیا گیا، آنے والوں کو پیروی کا حکم دے دیا گیا۔ شیرخوار بچے اور وفاشوار بیوی کو 40 دن اونٹ کی مسافت پہ ایک بنجر خشک پہاڑوں کے بیچ صحرا میں چھوڑے جانا، جہاں نہ پینے کے لیے ایک بوند پانی تھا نہ سائے کے لیے سبز پتا، وہیں شیرخوار بچے کی ایڑیوں سے میٹھے ٹھنڈے خوشگوار پانی کا چشمہ جاری ہونا تھا۔ بنجر خشک صحرا کے سینے سے سبز کومپلیں نکل آئیں، وہ 3 طرف سے آتے جاتے قافلوں کے راستے کا مقام اتصال تھا۔ یمن سے آئے ایک قافلے نے سیدہ ہاجرہ سے درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اجازت ہو تو آپ کے چشمے کے پاس رک جائیں، اس بابرکت پانی سے اپنی اور اپنے جانوروں کی پیاس بجھائیں۔ سیدہ ہاجرہ نے اجازت دے دی۔ یوں قافلہ جو اپنی پہچان بنو جرہم بتاتا تھا وہاں رک گیا۔ دھیرے دھیرے چشمے کے آس پاس انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے، خیمے دھیرے دھیرے پتھروں کے گھروندے بن گئے۔ سیدہ ہاجرہ کا شیرخوار سیدنا اسماعیل علیہ السلام قدم قدم چلنے والا بچہ بن گیا۔
وقفے وقفے سے فلسطین کی طرف سے 40 دن کی لمبی مسافت طے کر کے اونٹ سوار سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے آتے اور رہتے۔ اللہ نے پیار باپ بیٹے میں ایسے ڈال دیا جیسے شہد میں مٹھاس۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچے سے دور بھی رہتے تو اس کی محبت کی پھوار سے بھیگتے رہتے۔ بچہ بڑا ہوتا ہوتا اتنی عمر کو پہنچ گیا کہ وہ باپ کے آگے پیچھے دوڑنے لگا۔ کبھی سیدنا ابراہیم بھاگ کے اسے چاہ زمزم سے میٹھا پانی لا کے پلاتے، کبھی وہ مٹی کا کٹورا پانی سے بھر کے باپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا پھرتا۔ زمزم کے کنویں سے 40-50 قدم پر وہ مقدس جگہ تھی جہاں خدا نے اپنا گھر بنانا تھا، جو آسمان پہ بنے۔ اس کے معزز گھر کا اس دھرتی سے تمام تر جڑی زمینوں کے مرکز پہ عکس تھا جسے ابھی بننا تھا، تاکہ یہ منوا لیا جائے کہ یہ دونوں باپ بیٹا اس مقدس گھر کے پتھر رکھنے کے اہل ہیں۔ باپ نے ایک رات ایک عجیب خواب دیکھ لیا جس کی بابت انہی کو معلوم تھا کہ وہ خدا کی طرف سے حکم ہے اور اس کی تعمیل لازم ہے۔ 10 سال کا بیٹا پانی کا بھرا کٹورا لیے پاس آیا تو باپ نے کٹورا چھوڑ کے اس کی بام پکڑ لی، اسے گلے لگا لیا، اس کا ماتھا چوما، کٹورے کا سارا پانی اسے پلا دیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔